الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ افطار کی دعا کس وقت پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے؟ افطار کرنے سے پہلے یا افطار کرنے کے بعد؟ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی حدیث پاک کی کتاب سنن ابی داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 حدیث نمبر 4358 آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار فرمایا کرتے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ افطار کی دعا پڑھا کرتے۔ حضرت امام محمد بن عبد اللطیف المعروف ابن ملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام حسین بن محمود المظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یقرأ ھذا الدعاء بعد الافطار، کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ افطار کی جو دعا ہے وہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، افطاری کی یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا جو ہے یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہاں، افطار کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر اس رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک طلب کی جائے، گناہوں کی مغفرت اور گناہوں سے معافی اللہ رب العزت سے مانگی جائے، بخشش کی بھیک اللہ رب العزت سے طلب کی جائے، بخشش کا سوال کیا جائے، اپنے لیے کیا جائے، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کے لیے آپ افطار سے پہلے رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے، اور جب افطار کر لیں تو پھر یہ دعا اس وقت پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی توفیق سے رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، شرف عطا فرمائے اور آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور جو لوگ روزہ رکھنے سے محروم ہیں اللہ پاک انہیں روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔